حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے۔ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے ایران گئے تھے۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے رات تقریباً 2 بجے تہران میں اس مقام پر ایک میزائل فائر کیا گیا جہاں اسماعیل ہنیہ اپنے محافظ سمیت موجود تھے۔ تاہم ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے اسماعیل ہنیہ اور ان کے محافظ کی شہادت کی تصدیق کی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ کون تھے اور اسرائیل کے لیے خوف کی علامت کیوں سمجھے جاتے تھے۔ اسماعیل ہنیہ کی پیدائش غزہ کے ایک پناہ گزین کیمپ میں ہوئی۔ اسرائیلی حملوں اور مظالم سے بچتے بچاتے جوانی تک پہنچے اور 1980 کی دہائی کے آخر میں حماس میں شمولیت اختیار کی۔ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے جلد ہی ایک مقام تک پہنچ گئے اور حماس کے بانی اور روحانی پیشوا شیخ احمد یاسین کے قریبی ساتھی بن گئے۔ اسماعیل ہنیہ نے 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں اسرائیلی جیلوں میں کئی سزائیں کاٹی۔ 2006 کے قانون ساز انتخابات میں حماس کی جیت کے بعد وہ فلسطینی اتھارٹی کی حکومت کے وزیر اعظم بن گئے تھے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد 2007 میں صدر محمود عباس نے ان کو عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ 10 برس بعد اسماعیل ہنیہ کو ایک انتہائی اہم پوزیشن پر کام کرنے کے لیے جگہ ملی۔ 2017 میں انہیں حماس کے سیاسی شعبے کا سربراہ منتخب کیا، ساتھ ہی امریکہ کی جانب سے اسماعیل ہنیہ کو عالمی دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ اسماعیل ہنیہ حماس کے ان رہنماؤں میں شامل تھے جن کے پورے خاندان نے فلسطین کی آزادی کی جنگ لڑی اور قربانیاں دیں۔ حال ہی میں عید الفطر کے موقع پر اسرائیلی فورسز کے ایک حملے میں ان کی بہن، 3 بیٹیوں اور پوتے سمیت پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اسماعیل ہنیہ فلسطین، حماس ہی نہیں بلکہ تمام مسلم دنیا میں ایک مقبول شخصیت تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کبھی اپنی جدوجہد کے کسی بھی موڑ پر سمجھوتے یا اصولوں پر سودے بازی کی بات نہیں کی اور فلسطین کی آزادی پر کسی حال میں سمجھوتا نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اسرائیل انہیں شہید کرنے کے در پہ تھا اور بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا۔